وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی شانہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار دین پر رکھا ہے. چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، ہاں، وہ کسی زبان کے لوگ ہوں اور کسی قوم کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے دنیا کے بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، اور دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ہوں، اور بڑے بڑے کارخانے یا فیکٹریاں رکھنے والے ہوں، یا پھر غریب اور مزدور ہوں. ان سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ نے دین پہ رکھا ہے. ہاں، اگر ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، اللہ ان کے اسباب میں ان کے لیے کامیابی ڈالے گا. اگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اللہ ان کے جتنے جو بھی اسباب، جس شکل کے اسباب ہیں، اللہ اس میں ناکامی ڈالے گا. ہاں، ناکامی کی ابتدا ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ ان کے دل کے سکونوں کو چھین لے گا. راحت آرام کے نقشوں میں ہونے کے باوجود ان کے دل کے سکون کو خدا چھین لے گا. پھر اگر یہ نہیں سمجھے تو اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ظاہری حالات لاتے ہیں، ان کے حالات کو بگاڑتا ہے. ہاں، پھر نہیں سمجھے تو آخری خدا کا حکم آتا، خدا انہیں دنیا سے ختم کرتا ہے. قرآن پاک کو آپ کھول کے قرآن پاک کو پڑھو. قرآن پاک کو اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس میں اپنے ضابطے بتائے ہیں کہ اللہ کن بنیادوں پر انسانوں کو سکون، چین، اطمینان کی زندگی دیتا ہے اور ان کے حالات کو سنوار دیتا ہے، اور کن وجوہات پر خدا ان کی زندگیوں کو اجاڑ دیتا ہے. اس امت کے لیے اس سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان کے حالات کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ یہ امت اس سے عبرت لے. ہاں، عبرت لے کر اپنی زندگیوں کو ان بنیادوں پر لائے جن بنیادوں پر اللہ نے ان کے لیے زندگی کی کامیابی کا مدار رکھا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے یہی راستہ لے کر آئے. دین کے معنی انسانی جسم کے استعمال کا خدائی طریقہ، اس کا نام ہے دین. جسے آپ دنیا کی بہت سی چیزیں، مشین، انسانوں کے بنے ہوئے مشینوں کو استعمال کرتے ہیں تو بنانے والے کے طریقے کی پابندی کر کے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے. اگر آپ اس کو اپنی مرضی میں استعمال کریں گے تو بھلا آپ بتاؤ تو صحیح کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگا. ٹینشن سب سے پہلا ٹینشن آتا ہے. ہاں، اور پھر پیدا ہوں گے پرابلم. کار کو آدمی نے دیا اور کار کو روڈ سے ہٹا کر کھیت میں ڈال دیا، تو کھیت میں ڈالنے کے بعد پہلے تو ٹینشن آئے گا، پھر چلے گا تو پھر بریک فیل ہوگی، کچھ تو کچھ فیل ہونا شروع ہو جائے گا، ہیٹ پکڑ جائے گا انجن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بنگلور کا
بنگلور میں اجتماع ہو رہا ہے. ہاں تو میرے بھائیوں، یہ انسانی جسم ہے، یہ بھی ایک خدا کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے جس میں مختلف میدوز پارٹس ہیں، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، یہ سب تمام اجزاء آزادی کو جوڑ کر خدا نے انسانی جسم بنایا ہے. جیسے دنیا کا انسان کار بناتا ہے تو اس میں پہیے بھی ہیں، بریک بھی ہے، ہینڈ بریک بھی ہے، اور تمام چیزیں مشین اور مشین کے پرزے ہیں. ان تمام کے مجموعے کا نام ایک کار ہوتا ہے. اس میں تمام ترتیب ہے، اس کو چلانے کا طریقہ ہے. ایسے انسان کو اللہ نے مختلف اعضاء کو جوڑ کر انسان کو بنایا ہے. اور ان تمام اعضاء کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے. اگر یہ انسان ان اعضاء کو خدائی طریقے سے استعمال کرے گا تو اس استعمال کرنے کے نتیجے میں دنیا میں امن و امان اور چین اور سکون آئے گا. دنیا میں فساد بھیڑیوں سے نہیں آ رہا. انسان بھیڑیا بن گیا اور بات ہے. جنگل کے جانور فساد نہیں پھیلا رہے دنیا میں. فساد پھیل رہا اس لیے کہ انسان ہو کر حیوان بنا ہوا ہے. حیوان بنا ہونے کے معنی کیا ہے کہ انسان نے اپنے اعضاء اور جوارے کا استعمال بنانے والے کے طریقے کے خلاف استعمال شروع کر دیا. اس نے پھر یہ انسان جب خدائی طریقے سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزارنے والا بنا تو اس میں سے یہ انسان مختلف حیوان بنے. ہاں اس میں حیوانوں کے صفات آئیں. بھیڑیا بنا، چیتا بنا، شیر بنا، سور بنا، کتا بنا، اس کی صفات آنا شروع ہو گئی. اس میں گدھا بنا، انسانی شکل ہے اور جانوری کی تمام صفات لے کے چل رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے آئے کہ تمہاری استعمال کا طریقہ کیا ہے، اس پر استعمال کرو. تو اگر دنیا سے امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ہاں انبیاء زندگی گزارنے کے طریقے میں سب سے پہلے ایمان لائے. ایمان کی دعوت ہے انہوں نے کہ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو. اپنے دل میں ایک اللہ کے خوف کو پیدا کرو. اللہ کے سوا ہر مخلوق کے خوف کو نکالو پہلے، اور ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا کرو کہ تمہارے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل ایک اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہے، نہ سائنس والوں کے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا کی ترقی کے منصوبے سوچنے والوں کے ہاتھ میں ہے. تمہارے مسائل کا حل تمہارے خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے. اور جو اللہ قرآن میں اس کو کہہ رہا ہے، الا لہ الخلق والامر، اور دنیا کے انسانوں جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. کون ہے بولو؟ ایک اللہ ہے. یہ دنیا کا انسان جتنے مشین بناتا ہے یہ بھی تو خدا کی دوئی سمجھ سے بنا رہا ہے. اس کا کیا کمال ہے؟ وہ کریم ہے، اس کریم نے انسانوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے، ان کی حاجتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے دماغوں میں تمام چیزیں ڈالی. یہ بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ، جس کی بنیاد پر ہی بن رہی چیزیں. باقی انسان کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے اگر ایک رگ ہٹا دے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا.
دنیا کے انسانوں سنو سمجھو کہ جو کچھ کائنات کی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کا خالق ایک اللہ ہے اور اس کا مالک ایک اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ انسان کا بچہ مالک نہیں ہے. اگر یہ بچہ مالک ہوتا نا تو اس کے ہاتھ میں کوئی مال جاتا نہیں. اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوتی, بیمار ہوتا ہی ہے نہیں. آنکھوں کا مالک بھی اللہ ہے, ہاتھ پیر کا مالک بھی اللہ ہے, اور اس انسان کے بچے کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی ایک اللہ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ اس کا اعلان کر رہا ہے, اے نبی ان دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے مالک الملک ایک اللہ ہے. اور اللہم مالک الملک, کہیے کہ اے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے حقیقی, تو دل ملک من تشاء, جس کو چاہے دے دے ملک, وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے. یہ سب میرے دوستو ان کے ایک حدوث ہیں جو دعوے کر رہے ہیں. دعوے کب تک؟ جب تک وہ رہے گا تب. اس کو اللہ جب تک چاہے گا تب تک ان کے دعوے چلیں گے, اور جس دن اس کا فیصلہ اوپر سے بدلے گا ان دعوے داروں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ فرعون اپنی حکومت کے دعوے کرتا تھا اور ملک مصر کے تمام باشندوں سے کہتا تھا یہ نیل ہے نا, نیل نہر, یہ میرے نیچے سے بہ رہی ہے, میں اس کا مالک ہوں. حاضر ناؤ تجری من تحتی, او مصر والا تم دیکھتے نہیں ہو یہ دریائے نیل میرے نیچے سے بہ رہا ہے, میں ہوں. دعوے سے دعوے تب تک جب تک اللہ نے ڈبویا نہیں وہاں تک. اور یہ جتنی خدائی کے دعوے دار ہیں اور جتنی اپنی طاقتوں کے دعوے دار ہیں انہیں خدا کسی نہ کسی کو ذلیل کرے گا. فرعون کا اللہ نے غرق کیا ہے, ہارون کو زمین میں اللہ نے دھسایا ہے. قوم عاد میں دوست اپنی قوت کے دعوے دار تھی. ہاں اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا. قرآن میں خدا نے اس بات کو بتایا کہ ایسی قوم کوئی دوسری پیدا نہیں ہوئی. لم یخلق مثلھا فی البلاد, کہ قوم عاد کی جیسے کوئی قوم زمین پر وجود میں نہیں آئی. ہاں جنہیں قدار خدا نے بنایا تھا. کھجوروں کے تنے کتنے لمبے ہوتے ہیں, ان کے قد اتنے لمبے تھے. جب قد اتنے لمبے ہوں گے تو یہ کتنے چوڑے ہوں گے. اور طاقت خدا نے یہ دے رکھی تھی کہ اپنے دو ہاتھوں کے بیچ میں درخت کو لے کر جوڑوں سے اٹھا کے پھیل دے دیتے. بڑی طاقت قوم تھی. انہیں جب سمجھایا جاتا تھا تو دعویٰ اپنی طاقت اور قوت کا دعویٰ کر دیتے. ہاں نبی کی دعوت سمجھ نہیں آتی تھی ان کو. من اشد منا قوہ, یہ ان کا دعویٰ تھا. قرآن کہہ رہا ہے من اشد منا قوہ, ہم سے بڑا سپر پاور کون ہے. ہاں یہ سپر پاور کے دعوے داروں کے پیٹ میں اگر خدا درد ڈال دے اور دس شروع کرا دے تو 50-25 10 ہو جائے یہ سپر پاور کے دعوے داروں کو, تو وہیں گھرے رہ جائیں گے. ہاں خدا ان کی زمینوں ایک زلزلہ زور لائے تو ان کا سپر پاور وہیں رہ جائے گا. اللہ کیا ڈھیل انگریز نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. اللہ ڈھیل دیتا ہے انسانوں کو تاکہ سمجھ جائیں, سمجھنے کے لیے کہ نادان ہے, نادانی ختم ہو جائے.
اپنے خالق و مالک کو جو نہ پہچانے اس سے بڑا نادان کون؟ ایسے انسانوں سے تو کتا بہتر ہے کہ کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانا آدمی. تو قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی. یہ کہتی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے دنیا میں؟ اللہ نے ان کے اس دعوے کا، ان کے اس سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے. اولم یروا، کیا یہ سوچتے نہیں اصل ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بڑا طاقت والا ہے نہیں؟ بولو، ارے بولو نا. پوری دنیا کی چیزوں سے متاثر مسلمان کا بچہ ہو گیا، اللہ سے متاثر نہیں ہے. صحابہ دنیا میں چلے اس بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، کہ اپنے دل سے خدا کے غیر کے تعصب کو نکالا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے تعصب کے ساتھ دنیا میں آئے. صحابہ نے اپنے اپنوں سے نہیں ڈرایا، اپنی طاقت سے، اللہ کی طاقت سے ڈرایا اپنے زمانے کے لوگوں کو. اللہ تعالی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. صحابہ ہی کہتے تھے دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھی ہیں، روم اور فارس اس زمانے کی. ان سے صحابہ جا کے کہ اللہ تعالی، ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے. کیوں بھیجے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ انسانوں کو مخلوق کی غلامی سے نکالیں. اگر انسان اللہ کی غلامی سے نکلے گا تو اسے غیر اللہ کا غلام بننا پڑے گا. آدمی گھر میں ایک اللہ کے نہیں مانتا نا تو کتنوں کی ماننی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، الگ مانو، بچوں کی الگ مانو، ماں کی الگ مان، باپ کی الگ مان، اور حکومت کی الگ مان، اور نوکروں کی الگ ماننا پڑتا ہے. نوکر اس ٹائپ پر اتر گئے اور سیٹ کو جگ ماننی پڑتی ہے. اچھا بھائی، پبلک اس ٹائپ پر اتر گئی. ایک اللہ کی نہیں مانتا تو آدمی کو اللہ کے ماں سوا کی ماننی پڑتی ہے. اگر آدمی دین پر آ گیا اور گھروں میں اللہ کا حکم بھی ہے، ختم شو. ماں بھی خاموش، باپ بھی خاموش، بیوی بھی خاموش، اللہ کا حکم ہی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کی مانو. اور ایک کی ماننے میں فائدہ ہے. ہاں، فیکٹری کے 15 سیٹ ہو تو 9 ملازم پریشان ہو جائیں گے. یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کرنا کیا. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں ان کے ساتھی تھے جو ان کو دعوت دی حضرت یوسف علیہ. ہاں، اور دعوت یہ دی کہ ذرا بتاؤ کہ چند معبود بہتر یا ایک؟ ہاں، ایک اللہ پر. صحابہ نے اپنی دل کی یقین اندر سے خدا کے ماسبہ کو نکالا. ہاں، حضرت مولانا اسلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے تو پتھروں کو اپنا معبود بنایا ہے، مسلمان نے اپنے اسباب کو اپنا معبود بنایا ہے. مسلمان پتھروں کی پوجا نہیں کرتا، لیکن مسلمان اللہ کے حکموں کے خلاف غیر اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے. اس کے معنی جس کی وہ پیروی کر رہا ہے اس کو اپنا الہ بنا رہا ہے. اب ہم اتخذ الہہ ہوا،
کیا آپ نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کا غلام ہے؟ ارے دو پہلوانوں میں جو پہلوان پچھاڑے وہ برابر ہے یا جو پچھڑ جائے وہ؟ بولو، پچھاڑ دے۔ جو مسلمان نبی کے طریقوں کے مقابلے کے جتنے طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر نبی کا طریقہ اختیار کر لے وہ ہے پہلوان، ورنہ یہ تو بزدل ہے۔ جس نے فیشن دیا اسے اختیار کر لے، اپنا راستہ چھوڑ کر دوسروں کے راستے اختیار کرنے والا کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ تجھے تیرے نبی نے ایک راستہ دیا ہے اللہ کی طرف سے لا کر، اس راستے کا پابند بن کر دنیا کے انسانوں کو اس کا پابند بنا، یہ ہے تیرا کمال۔ تو ان کا غلام بنے، یہ نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی چیز کا مالک ہو، نبی کا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کے طریقے اپنانے والا میرے دوستوں سمجھدار نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، صحابہ نے اپنے اندر سے خدا کے غیر کو نکالا۔ پہلے مکی زندگی میں 11 سال اور 13 سال کوئی چیز نہیں تھی سوا ایمان کے، ایمان کو بنانا، جو اندر خدا کو چھوڑ کر اندر 360 بٹھا رکھے تھے، جن کا ڈر اور جن کو اپنا ماں باپ نے الہ بنا رکھا تھا، سب سے پہلے اس کو نکالا دل سے۔ جب تک خدا کا غیر دل سے نہیں نکلتا وہاں تک اللہ کی ذات عالی کا یقین نہیں آتا۔ اللہ کی ذات کا یقین نور ہے، اور خدا کے غیر کا خوف اور ڈر دل پہ بٹھانا یہ ظلمت ہے۔ لا الہ پہلے ہے، کلمے میں لا الہ پہلے ہے کہ تیرے دل میں خدا کے سوا جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو نکال۔ دکان سے ہوگا، مال سے ہوگا، پیسوں سے ہوگا، ڈگریوں سے ہوگا، ان خدا کے دشمنوں کی غلامی سے ہوگا، نہیں، سب سے پہلے نکال۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو سمجھانے میں فرماتے تھے کہ کائنات میں وہ مخلوقات، اس مخلوقات میں انسان کی تقدیر کو دخل نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے جو اللہ کے قدرت سے چل رہے ہیں، اس کا انکار کرنا تو بہت آسان ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا لیکن بعضی مخلوقات وہ ہیں جو انسان کے تصرف میں ہے، لیکن وہ مخلوقات دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا بھی آسان ہے کہ تیرے مال سے کیا ہوگا، تیری حکومت سے کیا ہوگا، تیری کرسی سے کیا ہوگا، انکار کرنا آسان ہے۔ لیکن وہ مخلوق جب اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد پھر اس کا انکار کرنا ذرا مشکل ہے۔ اور چوتھی بات، اس کی ذات کا انکار کرنا اور مشکل ہے۔ اور کلمے میں ان چاروں کا یقین نکال کر اللہ کے یقین کے دکھانے کا مطالبہ ہے۔ اپنا بھی انکار کر، تیرے پاس جو مال، پیسے، کوڑیاں ٹھیک ہے اس کا بھی انکار کر، دوسروں کے پاس ہے اس کا بھی انکار کر، اور اپنے اندر ایک اللہ کے یقین کو پیدا کر۔ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہو، ایک کے پاس لاٹھی ہو اور ایک کے پاس لاٹھی نہ ہو، تو جس کے پاس بیٹا تم بیٹھ جاؤ، یا کھیلنا ہو تو باہر چلے جاؤ، ورنہ اٹھیو مت۔ تو جب لڑ رہے ہوں گے تو جس کے بعد تیری لاٹھی سے کیا ہوگا؟ ہاں، اب وہ
میں تو اس کے پیچھے بھاگا تو ایک تو وہ بھاگ لاٹھی والا اور لاٹھی چھوڑ کے بھاگا تو سب سے پہلے لاٹھی پکڑے گا. جو کہتا تیری لاٹھی سے کیا ہوگا؟ اب ہاتھ میں تیری ماں نے دودھ پلایا ہو تو کیوں کہے گا. تو جب تک اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی کچھ نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں آئی تو تو سب سے پہلے زمین و آسمان کے بیچ میں وہ مخلوقات جو اللہ کے تدبیر سے چل رہی ہے اس کا انکار کرنا، پھر وہ اسباب دوسروں کے ہاتھ میں اس کا انکار کرنا، پھر وہ اسباب جو اپنے ہاتھوں میں ہیں اس کا انکار کرنا، پھر اپنی ذات کا انکار ہے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب تشکیل ہوتی ہے تب. آدمی کا اپنا انکار کرنا معمولی چیز نہیں، بہت 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 کٹھن منزل ہے یہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنی اونٹی پر تشریف فرما ہے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اپنی زبان سے یہ آپ کا بول ہے لا الہ الا اللہ. میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ سے نہیں ہوا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات نے سب کچھ کیا. کیوں کہ آپ تو بے بسی کی حالت مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں. مکہ والوں نے آپ کو مجبور کیا نکلنے پر، اب پھر آپ فاتحانہ طور پر آ رہے ہیں تو مکہ والے کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر آئے ہیں. آپ اس کی نفی کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ. نہ میں نے مجھ سے ہوا نہ میرے صحابہ سے ہوا، وہی ایک اللہ جس نے مجھے مکہ سے نکلنے کا حکم دیا میں نکلا تھا، وہی اللہ اپنی طاقت قوت سے مجھے مکہ میں دوبارہ لایا ہے. میں اپنی طاقت سے نہیں آیا. لا الہ الا اللہ. نصر عبدا، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. آپ کے جملے ہیں وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ان تمام کو شکست تو اللہ نے دی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. أَنْجَزَ وَعْدَهُ، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ مکہ میں لائے گا، وہ اللہ مجھے لایا ہے. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ. لا الہ الا اللہ وحدہ، یہاں وحدہ کی قد لگائے ہوئے نے پھر لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ تنہا نے سب کچھ کیا. نصر عبدا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی. انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، یہ جتنے ہمارے مقابلے میں جب آئے تھے ان سب کو شکست بھی اللہ ہی نے دی. بدر میں شکست اللہ نے دی ہے، احد میں شکست اللہ نے دی ہے. ہاں احزاب موقع پر اللہ نے شکست دی ہے، اللہ نے دی، اپنی قدرت سے دی. اللہ اپنے قدرت سے تو کچھ کرتا ہے. وہ خطرے میں کسی کا محتاج بھی نہیں، کسی کا پابند بھی نہیں ہے. آج کے مسلمان نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے. آج کے مسلمان کو پوچھو اللہ کون؟ اللہ، بس آگے کچھ نہیں جانتا. اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کیا کیا کر کے دکھاتا ہے. قرآن پڑھتا ہی نہیں. قرآن پڑھے تو اللہ کی پہچان ہو اسے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. اللہ نے قدرت اپنے قدرت کو سمجھایا بندوں کو قرآن پاک میں. اللہ کون؟ اللہ کون؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے اوپر اٹھا رکھا ہے. جیسے تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں
صرف دعویٰ نہیں ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. الذی رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو اوپر اٹھایا ہے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے. ہے کوئی ماں کا پوت دنیا میں بڑے سے بڑا انجینئر کا بچہ جو 10x10 کا چھت بغیر کسی ستون کے اوپر اٹھا کے دکھا دے؟ اٹھا سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح. امریکہ کی ڈگری لے کر آیا، اسے کہو کہ ذرا 10x10 کا چھت بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے اوپر دکھا دو. کر سکتا ہے؟ ارے کچھ بولو تو صحیح. کیا کہے گا؟ غیر ممکن بات ہے. کیسے ہوگا؟ بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے اوپر. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او آدم کے بچے، تیرے نزدیک جو غیر ممکن ہے ممکن نہیں ہے، وہ ممکن کیا موجود ہے، تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے بتایا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے جو اتنے بڑے آسمانوں کو. کبھی علماء کے پاس جا کے پوچھو حدیث میں آسمانوں کے بارے میں کیا کیا اللہ نبی نے بتایا ہے. کاغذ جتنے تھوڑے آسمان ہیں، 7 آسمان تو کاغذ جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے، بڑے آسمان ہے یہ. اس کی موٹائی کتنی ہے؟ ایسے 7 آسمان ہیں. خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. ہاں، اللہ قرآن پاک میں جگہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اپنی طاقت اور قدرت سے تھام رکھا ہے. کس نے تھاما ہے؟ اللہ نے تھاما اپنی قدرت سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا ہے اور اللہ اسے تھام رکھا ہے کہ زمین ہل نہیں سکتی. تھوڑی دیر ہل جاتی ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. چلو اب بلڈنگ میں نہیں رہنا، کیونکہ گرے گی تو مریں گے. تھوڑی سیکنڈ ہی رہتا نہیں ہے، زیادہ نہیں. 5-6 گھنٹے علاوہ تو اور 9 سے آگے بڑھا دے تو لوگ وَلَئِن سَأَلَكَ، اگر اللہ اپنی پکڑ چھوڑ دے تو ہے کوئی ماں کا بچہ ایسا جسے روک سکے؟ امریکہ روک سکتا ہے؟ رشیا؟ انڈیا؟ وَلَئِن سَأَلَكَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے سوا کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. اللہ وہ ہے بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. ہاں، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ نہ کسی کی اولاد ہے. وہ سمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب محتاج ہیں، بڑی بڑی حکومت سب محتاج ہیں. اگر آسمان سے بارش نہ برسائے تو ارے بولو. اللہ ہر ایک محتاج. اللہ سمد، اللہ وہ ذات ہے سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. اور یہ آدم کا بچہ جو بڑے دعوے کرتا ہے وہ تو قدم قدم پہ محتاج ہے. ابھی کورونا کے موقع پر پتہ چل گیا آکسیجن کسے کہتے ہیں. ہر لمحے میں 200 آکسیجن دے رہا ہے. ساتھ میں اگر یہ خدا آکسیجن ختم کر دے تو ملک کا پریزیڈنٹ محتاج ہے کہ نہیں سانس لینے میں؟ پیشاب کرنے میں خدا کا محتاج ہے کہ نہیں؟ کہ خدا پیشاب روک دے تو
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں، اے بادشاہوں، وزیروں، اے دعوے داروں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا